الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرات حکم، میرے مشرق و مربی اساتذہ کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے فلمیں اور ڈرامے. میرے دوستو، یہ دور حقیقت میں فطروں کا دور ہے. اس دور میں ایمان اور ہدایت پر قائم رہنا واقعی بڑے کمال اور بڑی سعادت کی بات ہے. قدم قدم پر گناہ کی دعوت ہے. گلی کوچوں اور بازاروں میں فساد و دلالت کے داعی بیٹھے ہیں. فحاشی اور عریانیت کے سیلاب کی تندی و تیزی میں سب سے اہم اور مؤثر رول ہمارے ذرائع ابلاغ کر رہے ہیں. ان ذرائع سے لوگوں تک اچھی بات بھی پہنچائی جا سکتی ہے اور بری بات بھی. ان ذرائع سے عوام کو اطاعت کا درس بھی دیا جا سکتا ہے اور بغاوت کا بھی. ان ذرائع سے فحاشی اور عریانیت کی تعلیم بھی دی جا سکتی ہے اور شرم و حیا کی بھی. ان ذرائع سے ہم نوجوانوں کو محمد بن قاسم کے راہ پر چلا سکتے ہیں اور چنگیز خان کے راہ پر بھی. ان ذرائع سے ہم معاشرے میں محبت کے پھول بھی بکھیر سکتے ہیں اور نفرت کے کانٹے بھی. افسوس یہ ہے کہ آج کل ان ذرائع کا زیادہ تر غلط استعمال ہو رہا ہے. اخبارات، رسائل و جرائد نے عورت کے حسن کو، اس کے چہرے کو اور اس کی بے نقابی کو اپنی تجارت کے بڑھانے کا ذریعہ بنا لیا ہے. میرے نوجوانوں، عریانیت کو فروغ دینے میں اشتہار بازوں کا بھی کچھ حصہ کم نہیں ہے. دنیا کی کسی چیز کا اشتہار عورت کی تصویر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، مگر فحاشی اور عریانیت کو فروغ دینے میں ان سب سے بڑھ کر فلم اور ڈراموں نے کردار ادا کیا ہے، جو کہ سینما گھروں میں بڑی اسکرین اور ذاتی گھروں میں چھوٹی اسکرین پر دیکھے جاتے ہیں. اب وہ دور نہیں رہا جب فلمیں دیکھنے والے سینما گھروں میں جانے پر مجبور تھے. اب تو ہر گھر سینما گھر ہے. معاملہ صرف بازاروں تک محدود نہیں رہا، بلکہ شرفا کے گھرانے بھی فلم اور ڈراموں کے آنے سے محفوظ نہیں رہے. ہر گھر میں ٹی وی اور سی ڈی پلیئر موجود ہے، جس پر لوگ جب چاہتے ہیں جو سی چاہتے فلمیں دیکھ لیتے ہیں. بلکہ موبائل اور انٹرنیٹ نے دنیا بھر کی غلاظت کو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا کر دیا ہے. بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، یورپ کے غلیظ سے غلیظ فلمیں اور اڑیا سے اڑیا پروگرام سامنے دکھائی دینے لگتے ہیں. ان فلموں اور ڈراموں میں کتنے مفاسد اور کتنے خرابیاں پائی جاتی ہیں، اور ان کے دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنے حکم ٹوٹتے ہیں. یہ سب کچھ یا تو ہمارے علم میں نہیں ہے، یا ہم سب کچھ جاننے کے باوجود خودکشی کا ارتکاب کر رہے ہیں، بلکہ خودکشی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص موت حیات اور زہر کو تریاق اور بیماری کو شفا سمجھ لے، اس کے لیے تو بس دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفع و نقصان سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے. آمین آمین. حضرات، فلموں اور ڈراموں میں ضیاء ہی ضیاء ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ وقت ہے. حالانکہ دنیا کی ہزاروں نعمتیں ایسی ہے جو روپے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن وقت روپے پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. مگر ہاں جتنی ناقدری وقت کی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، السعۃ والفراغ. دو نعمتوں کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے پڑے ہیں، ایک صحت دوسری فراغت. قرآن کریم میں ہے کہ کل قیامت کے دن عمر اور زندگی کو فضول کاموں میں ضائع کرنے والے جب جہنم پڑے ہوں گے تو چیخ چیخ کر کہیں گے: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اب پروردگار ہم کو نکال، اب ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے. آج تم مہلت عمل طلب کر رہے ہو، آج تم
زندگی کے چند لمحات کی بھیک مانگ رہے ہو. آج تم دنیا میں دوبارہ جانے کی آرزو اور تمنا کر رہے ہو. تمہیں تو ایمان اور عمل صالح کے لیے اتنی زندگی دی گئی تھی جس میں اگر تم چاہتے تو اللہ کو راضی کر سکتے تھے, لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. تم شیطان کے بہکاؤ میں آ کر وقت جیسا قیمتی سرمایہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے اور ضائع کرتے رہے. حضرات, دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں فلموں اور ڈراموں اور ناچ گانے کی کثرت کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے وہ نئی نسل ہے. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے مکار ہے. وہ جو کچھ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی نقل اتارنے کی, اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. فلموں اور ڈراموں اور ویب سیریز میں وہ مار دھار دیکھتے ہیں تو وہ مار دھار کرنے لگتے ہیں. اسلحہ کا بے تحاشا استعمال دیکھتے ہیں تو اسلحہ چلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. چوری چکاری کے مناظر دیکھتے ہیں تو اپنی زندگی میں کرنے لگتے ہیں. میرے دوستو, نئی نسل کے ضائع ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ مائیں جو فلموں اور ڈراموں کے عادی ہو جاتی ہے ان کے بچے ان کی توجہ سے, ان کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. تیسری چیز جو فلموں اور ٹی وی پروگراموں سے ضائع ہوتی ہے وہ صحت اور تندرستی ہے. بنائی کمزور پڑ جاتی ہے, دماغ متاثر ہوتا ہے اور زیادہ دیر بیٹھنے سے ہضم کا نظام بھی خراب ہو جاتا ہے. مگر ٹی وی کے رسیاروں پر شوق سے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی صحت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے بچے کو دیکھیں گے کہ نظر کی کمزوری کی وجہ سے چشمہ لگاتے ہیں. میرے نوجوانوں, چوتھی چیز جو اس میں ضائع ہوتی ہے وہ دولت ہے. آج بازار میں قیمتی سے قیمتی ٹی وی سیٹ دستیاب ہے. لوگ قرض اٹھا کر, پیسہ بچا کر, پیٹ کاٹ کر, رشوت لے کر, حرام مال کما کر یہ سیٹ خریدتے ہیں. ان سے اگر اللہ کی رضا کے لیے, مسجد کی تعمیر کے لیے, ان مدرسہ کے طلباء کے لیے یا کسی فلاحی اور سماجی کام کے لیے کچھ دینے کے لیے کہا جائے تو اس انداز سے اپنی مسکینی اور غربت ظاہر کرتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ جو کچھ میرے جیب میں ہے وہ بھی ان غریبوں کو دے دیا جائے. پانچویں چیز جو فحش پروگراموں سے ضائع ہوتی ہے وہ حیا ہے. حیا ایمان کا شعبہ اور مسلمان کا زیور ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کی شاخ ہے. حیا انسان کو بہت سارے گناہوں سے باز رکھتی ہے اور یعنیت, بدکاری, رشوت, فسق و فجور, بہتان تراشی, جھوٹ, وعدہ خلافی, ان تمام گناہوں کے ارتکاب سے انسان کو حیا روک لیتی ہے. اور جب حیا نہ رہے تو ان سب گناہ کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اجالم دستائی فسنا معاشیتا, جب حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو. فلم اور ڈراموں نے جو ہماری قوم پر سب سے بڑا ستم ڈھایا ہے وہ ہے کہ اسے حیا سے محروم کر دیا ہے. ماں فیشن کی دل دادا بن گئی ہے, بہنوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے ہیں. اگر غور کیا جائے تو سب سے اہم چیز جو فلم اور ڈراموں میں انفاق کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے وہ دین ہے. ان میں لگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ٹوٹتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹتے ہیں. انسانوں میں جتنا زیادہ منحرف ہوتا ہے اتنا ہی دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ان میں گانا بجانا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع, گانا دل میں نفاق کو اگاتا ہے جیسے کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے. نضر بن حارث نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکنے کے لیے گانے بجانے اور رقص سرور کے محفلوں کا انتظام کیا تھا. ان میں بے انتہا اور بے پردگی تھی جس پر شریعت میں سخت وعید آئی ہے. مرد عورتوں کو اور عورت مردوں کو بھی حجابانہ دیکھتی ہے. سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی کام کی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو کیونکہ تمہارا دل اور ان کے دل کی خون صفائی ہے. مانگنے والے کون؟ صحابہ کرام. اس سے مانگنا ہے وہ ازواج مطہرات یعنی صحابہ کرام کی روح عالمہ. اس سے نکاح کرنا بھی حرام, لیکن اس کے باوجود یہ حکم دیا گیا کہ جب اس سے کچھ سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو. اسی طرح دوسرے مقام پر ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اگر پردے کے پیچھے سے بھی وہ تمہارے ساتھ گفتگو کرے تو لوچدار لہجے میں اس سے گفتگو نہ کرو تاکہ کسی کے دل میں تمہارے متعلق کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو. جب ازواج مطہرات کو صحابہ کرام کے سامنے آنے کی, لوچدار لہجے میں گفتگو کرنے کی اجازت رہی تو آج نوجوان لڑکیوں کو میک اپ کر کے, فیشن کر کے, ٹھمکے لگا کر اسکرین پر آنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ فلموں اور ڈراموں سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, وہ عبادت سے غافل ہو جاتا ہے. آنکھوں دیکھی بات ہے کہ کئی کے نمازی لوگ جنہیں فلموں اور ڈراموں کی عادی ہو جاتی ہے
ان سے نماز سے متروک ہو جاتی ہیں. قضا ہونا تو عام سی بات ہے. میرے دوست اور بزرگوں، میرے سیدھے سادے انداز میں آپ حضرات کے سامنے فلموں، ڈراموں اور ناچ، موبائل وغیرہ کی چند موٹی موٹی خرابیاں بیان کر دی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں ضائع تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا. وقت ضائع ہوتا ہے، صحت ضائع ہوتی ہے، دولت ضائع ہوتی ہے، شرم و حیا ضائع ہوتی ہے. اگر اتنا کچھ ضائع ہونے کے باوجود اگر ہم ان چیزوں میں منہمک رہتے ہیں تو واقعی میں بڑے خسارے کی بات ہے. دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.